حمد و ثنا کے بعد محترم اور معزز سامعین کرام، گزشتہ درس میں آپ کے سامنے سورہ انعام کی آیت نمبر 120 تک کا معنی اور مفہوم ذکر کیا گیا کہ جس میں اللہ رب العزت نے حلال و حرام جانوروں کے متعلق احکام کو نازل فرمایا۔ رب تعالیٰ نے جانور کے ذبح کے وقت بسم اللہ پڑھے جانے کے متعلق آیت نازل فرمائی اور ان لوگوں کا رد فرمایا کہ جن کے ہاں کفار و مشرکین میں وہ عقائد و نظریات ان آیات کریمہ کی صورت میں رد کیے گئے کہ جن کے مطابق کسی بھی جانور کو چاہے وہ مردار ہو یا ذبح کیا گیا ہو اس کا کھانا حلال قرار دیا گیا تھا۔ اسی ضمن میں آپ کے سامنے قربانی کے جانوروں کے ذبح کی صورت بھی بیان کی گئی تھی، اور اسی ضمن میں آپ کے سامنے اولیاء کرام کے عرسوں کے لیے، ان کی فاتحہ خوانی کے لیے، ایصال ثواب کے لیے جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں ان کی تفصیل کو ذکر کیا گیا تھا۔ اسی مضمون کی ایک مزید آیت، اگلی ایک آیت جو اس رکوع کی بھی آخری آیت ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس ذبیحے کو نہ کھاؤ کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، بے شک اس کو کھانا یہ گناہ ہے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو بے شک تم مشرک ہو جاؤ گے۔ آیت کریمہ میں مسلمانوں کو ان جانوروں کے کھانے سے منع کیا گیا کہ جن کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو۔ اب یہاں دو چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذہب کی، دین کی کوئی قید نہیں لگائی، رب تعالیٰ نے صرف تسمیہ کے نہ پڑھے جانے کا ذکر فرمایا، یعنی جس پر اللہ کا نام ذکر نہ کیا جائے۔ اب اس میں پہلی صورت یہ ہے کہ کوئی مسلمان جانور کو ذبح کرے اور جان بوجھ کر بسم اللہ کو چھوڑ دے تو اس صورت میں بھی وہ جانور مردار ہے اور اس کا کھانا حلال نہیں ہے۔ یہ ایک صورت ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایسا شخص کہ جو اپنے اعتقاد کے اعتبار سے اللہ پر ایمان ہی نہ رکھتا ہو، وہ جانور کو ذبح کرے، اب چاہے وہ بسم اللہ پڑھے، کسی بھی صورت اس کا ذبح کیا ہوا جانور حلال نہیں ہو سکتا۔ یعنی کوئی کافر، مشرک، کوئی ہندو کسی جانور کو ذبح کرے تو زبان سے اگرچہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتا رہے لیکن وہ جانور حلال نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں یہ چیز بھی یاد رکھیں کہ عیسائی اور یہودی کہ جنہیں قرآن میں اہل کتاب قرار دیا گیا، ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث سے اور قرآنی آیات کی تعلیمات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کبھی ان کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور کھانا پڑے تو کھایا جا سکتا ہے، کیونکہ اعتقاد میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کے ہاں وہ صاحب شریعت ہیں، یعنی ان پر، ان کے لیے وہ کسی پیغمبر کو بھی مانتے ہیں اور کسی کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اہل کتاب کے متعلق اجازت دے رکھی ہے۔ ایک ان کا ذبیحہ کھانا ہمارے لیے حلال کیا گیا، اور دوسرا ان کی عورتوں سے نکاح کرنا ہمارے لیے حلال کیا گیا۔ لیکن فی زمانہ علماء اس سے بچنے کا حکم دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی بتاتی ہیں کہ آج کے دور میں کہ جب اعتقادات میں فساد مزید بڑھ گیا ہے تو ان چیزوں سے بھی ہمیں اعتراض کرنا چاہیے، ان چیزوں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ دو چیزیں واضح ہوئیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اگر کوئی مسلمان جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑے، اب جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑنے کا جو عام طور پر اس کو پہچاننے کا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ کسی کو کہا جائے کہ بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ یا اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کرو، لیکن وہ نہ پڑھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جان بوجھ کر بسم اللہ کو چھوڑا۔ ورنہ گزشتہ درس میں بھی یہ بات ذکر کی جا چکی کہ اگر کوئی شخص جانور کو ذبح کر رہا ہو اور اس وقت کسی وجہ سے اس کے ذہن سے بسم اللہ پڑھنا نکل جائے، وہ بسم اللہ یا اللہ اکبر نہ پڑھ سکے کسی بھی وجہ سے، اور ذہن سے یہ بات نکل جائے اور بغیر بسم اللہ یا اللہ اکبر پڑھے وہ جانور کو ذبح کر دے تو وہ جانور کھایا جا سکتا ہے، کیونکہ ہم احناف کے ہاں اس بات کی تصریح ہے کہ بندے کے دل میں، یعنی بندہ مسلمان کے دل میں ہر وقت اللہ رب کائنات کا نام موجود رہتا ہے۔ اگر وہ زبان سے نہ پڑھ سکا
تو یہ نسیان کی وجہ سے ہے، یہ ایسا نہیں کہ اس نے اس کو رد کیا ہو۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ کہ شیطان جو ہے وہ اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے بحث کریں۔ یہ ایک آیت کو عمومی معنی میں لیا جائے تو یہ ایک ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ ایسے ایسے لوگ اٹھ کر بحث کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ جن کے پاس سرے سے علم کا وجود ہی نہیں ہوتا، اور وہ بہت سی ایسی چیزیں ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو بہت ڈیپ ہوتی ہیں، اور علماء کرام بھی آپس میں ان چیزوں پر بات کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر تقدیر کا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر کلام کرنے سے منع فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے اس کو ڈسکس کرنے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ بس ایمان رکھنا ضروری ہے کہ تقدیر اچھی ہے یا بری وہ اللہ کی جانب سے، کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، یہ ساری وہ چیزیں کہ جن کے سوچنے سے ہمیں منع کیا گیا، کیونکہ ان چیزوں کے سوچنے سے انسان گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور یوں ہی مزید ایسی بہت سی چیزیں، مثال کے طور پر جو بحثیں علماء کے کرنے کی ہیں، عوام ان بحثوں میں بحث میں پڑ جائیں تو انتشار پھیلتا ہے۔ جو کام علماء کے کرنے کے ہیں، عوام ان چیزوں کو اپنی ذمہ داری سمجھنا شروع کر دے اور پھر ان چیزوں میں وہ حکم اور فیصلے کرنا شروع کر دے تو پھر یہ یقیناً یہ معاشرے میں فساد کا باعث ہے۔ اس کی ایک مثال یوں لے لیجیے کہ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے آپس کے مشاجرات، یعنی ان کے آپس کے اختلافات، یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جو عوام میں ڈسکس کیے جائیں یا عوام ان پر کسی قسم کی کوئی بات کرے، بلکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو 1400 صدیاں پہلے، 1400 سال پہلے یہ چیزیں ہو چکی، علماء ان پر رائے دے چکے، اور ہم چونکہ علماء کے پیچھے چلنے والے ہیں تو ہمارے لیے لازم تھا کہ ہم انہی علماء کے پیچھے چلتے اور خاموشی اختیار کرتے، ان چیزوں کی ہم بات ہی نہ کرتے تو معاشرے میں امن رہتا۔ لیکن جب یہ چیزیں ہماری ایک ایک محفل میں ڈسکس ہونے لگیں، ہمارے ایک ایک پروگرام میں ان کی چیزیں اور ان کے اختلافات ڈسکس ہونے لگے، اور ہماری ایک ایک محفل میں ان کی خرابیاں معاذ اللہ نکال کر لوگوں کے سامنے ذکر کی جانے لگی، چاہے وہ مجالس ہوں یا محافل ہوں، دونوں طرف سے یہ چیزیں جب حد سے زیادہ بڑھنے لگیں تو پھر کیا ہوا کہ پھر معاشرے میں نقص امن ہوا، معاشرہ فساد کا، انتشار کا شکار ہوا۔ اور پھر یہی چیزیں جب آگے بڑھیں تو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ اپنے پیروں کی، اپنی مخصوص شخصیات کے پیچھے لوگ اتنے دیوانے ہوئے پھرے کہ کسی بھی شخص کے کسی پیر پر اگر کوئی جائز تنقید بھی کر دی جائے تو وہ اس پر مرنے کو تیار ہیں، کٹنے مرنے کو تیار۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جس پر پھر لوگوں کے سامنے ڈسکس کیا جانا، اسٹیج پر ڈسکس ہونا یا پبلک پلیسز میں ایسی چیزوں کا ڈسکس کیا جانا، یہ آپس میں افتراق اور انتشار کا سبب بنتا ہے۔ کسی عالم دین سے کوئی غلطی ہو جائے، اس غلطی کو پبلک میں ڈسکس کرنا یہ انتشار اور فساد کا باعث ہے۔ کسی متقی و پرہیزگار شخص سے کہ جو عمومی طور پر گناہوں سے دور رہتا ہو، اس کی کسی خرابی کو لے کر پبلک میں ڈسکس کرنا یہ اور بحث کرنا ان چیزوں پر، یہ فساد کا باعث ہے۔ اللہ رب کائنات نے یہی ذکر فرمایا کہ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں کہ یہ دوست جو ہیں پھر کیا کرتے ہیں، لِيُجَادِلُوكُمْ، وہ بحث کرنے آتے ہیں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، فرمایا کہ اگر تم ان کی پیروی کرو گے، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو پھر تم جو ہے وہ مشرک ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، کیا جو شخص پہلے مردہ تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ، پھر ہم نے اسے زندہ کیا، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنایا، یمشی بہ الناس، جس سے وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے، کمن مثلہ، یہ اس کی مثل ہو سکتا ہے، فی الظلمات، کہ جو شخص اندھیروں میں ہو، لیس بخارج منہا، اور وہ اس سے نکل نہ سکتا ہو، کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح کافر جو عمل کر رہے ہیں وہ ان کے لیے سجا دیے گئے، سنوار دیے گئے۔ وکذالک جعلنا فی کل قریۃ اکابر، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے جو سردار ہیں، مجرمیہا، ان کے جو سردار ہیں ان کو ہم نے مجرموں کو بڑا سردار بنایا، لیمکروا فیہا، تاکہ وہ فریب کاری کریں، وما یمکرون الا بانفسہم، حالانکہ وہ اپنے ساتھ ہی فریب کرتے ہیں، وما یشعرون، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔
ان دونوں آیت کریمہ میں سے پہلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اہل علم کا اور اہل ایمان کا ذکر فرمایا۔ انسان کو جو کافر ہے اسے مردہ قرار دیا گیا اور فرمایا کہ اب من کان میتن، یا وہ شخص کے جو پہلے مردہ تھا۔ اب یہاں مردہ سے مراد وہ نہیں کہ جو قبر میں لیٹا، یہاں مردہ سے مراد اعتقاد ہے، یعنی جو کفر میں تھا، اور فرمایا کہ فَأَحْيَيْنَاهُ، پھر ہم نے اسے زندہ کیا۔ اچھا، اس کی دلیل کہ یہاں مردے سے وہ قبر والا مردہ مراد نہیں بلکہ یہاں مردے سے مراد کافر ہے، وہ اسی آیت کے اگلے الفاظ ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، پھر ہم نے اس کے لیے نور اسے عطا کیا، یمشی بہ الناس، جس کے ذریعے وہ لوگوں میں چلتا ہے۔ قبر سے اٹھنے والا مردہ آج تک کے جتنے بھی مردوں کو زندہ کرنے کے واقعات ہیں ان میں کوئی ایسا واقعہ موجود نہیں کہ جس میں مردہ زندہ کیا گیا ہو اور وہ زندہ ہونے کے بعد پھر اس نے سوسائٹی میں اس انداز میں زندگی گزاری ہو جس انداز میں نارمل لوگ زندگی گزارتے ہیں، سوائے ان 40 افراد کے کہ جنہیں حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام کی قوم سے مردہ کیا گیا تھا۔ 40 یا 70 افراد ہیں، پھر وہ معاشرے میں رہے بھی، لیکن ان کی بھی پھر نسلیں ختم ہو گئیں اور وہ بھی پھر اسی حالت میں بدبو کی صورت میں مارے گئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا اعتقادی مردہ کا، اور اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت زید بن اسلم روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ ابو جہل بن ہشام یا عمر بن خطاب میں سے کسی کو اسلام کے غلبے کا سبب بنا دے۔ حضور نے یہ دعا فرمائی اور حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ یہ دونوں گمراہی میں مردہ پڑے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو اسلام کے ذریعے زندہ کیا، ان کو عزت دی، توقیر دی، اور ابو جہل کو گمراہی کی موت میں برقرار رکھا۔ زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان دونوں کے حق میں نازل ہوئی۔ یوں ہی اس آیت میں حضرت امام ابو الحسن علی بن احمد واحدی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل اس آیت سے مراد ہیں، کیونکہ ایک دن فرماتے ہیں کہ ایک دن ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر غلاظت کو پھینکا۔ اس وقت حضرت حمزہ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن چونکہ چچا تھے تو حضرت حمزہ کو ابو جہل کی اس حرکت کی خبر دی گئی، تو وہ اس وقت ہاتھ میں کمان لیے ہوئے شکار سے واپس آ رہے تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے بھتیجے کے متعلق، اس وقت ایمان نہیں تھا کہ غلامی اور آقا کا کوئی معاملہ ہو، اس وقت تو چچا اور بھتیجے کا رشتہ تھا، تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ معاملہ سنا تو غضب کی حالت میں ابو جہل کے پاس آئے اور ابو جہل کو آ کر کمان سے مارنے لگے۔ ابو جہل کہنے لگا کہ تم کو نہیں پتہ کہ وہ تمہارا بھتیجا معاذ اللہ جو کم عقل ہے، معاذ اللہ وہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، ہمارے باپ دادا کی مخالفت کرتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم سے بڑا بے وقوف کون ہو سکتا ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کر رہے ہو؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور اس موقع پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی کہ وہ شخص کے جو پہلے کفر کی حالت میں مردہ تھا، یعنی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اللہ نے اسے زندہ کیا، یعنی اسلام وہ لے کر آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں نور دیا، یعنی انہیں ہدایت عطا فرمائی، اس نور کی وجہ سے وہ لوگوں کے درمیان چلتا رہتا ہے، یعنی آج تک ان کا نام زندہ ہے۔ یہ پورا کا پورا یعنی سوسائٹی میں آج تک ان کا نام لیا جانا یہ ان کی زندگی کی مثال ہے، اور یہی چیز دیگر اولیاء کرام ہیں یا صحابہ کرام ہیں یا انبیاء کرام ہیں، یہ سارے وہ افراد ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے نور عطا فرمایا۔ انبیاء کرام علیہ السلام اس آیت کا مصداق اس طور پر نہیں بن سکتے کہ وہ ابتدا سے ہی مومن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انتخاب فرمایا، لیکن ہر وہ شخص کہ جو پہلے کفر کی حالت میں تھا پھر وہ اسلام لایا، اور اسلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نے ایسی اطاعت کی کہ رب تعالیٰ نے اس کے نام کو زندہ رکھا، وہ اس آیت کا مصداق بن سکتا ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز بالکل واضح فرمائی کہ ہم نے نور کے ذریعے ان کو ایسا بنایا کہ وہ اس نور کی وجہ سے، اس نور کے سہارے لوگوں کے درمیان چلتے ہیں، اور لوگوں کے درمیان چلنے سے مراد سیدھا یہی ہے کہ لوگوں کے درمیان ہم نے انہیں زندہ کر دیا اور وہ قیامت تک لوگوں کے درمیان چلتا رہے گا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی مثل اس شخص کی طرح نہیں ہو سکتی کہ جو اندھیروں میں ہی ہے ابھی تک اور اندھیروں سے باہر نہیں نکل سکا، یعنی جو ابھی بھی کفر کی گمراہی میں ہے۔ اس میں ابو جہل بھی مراد ہیں، اس میں وہ تمام کے تمام کافر مراد ہیں
کہ جو ابھی بھی کفر کی حالت میں ہیں قرآن نے انہیں مردہ قرار دیا۔ اب یہاں بہت سی چیزیں ہیں کہ جو عام طور پر ہماری سوسائٹی میں ذکر کی جاتی ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ مثال کے طور پر مرزا انجینئر نے ایک مرتبہ یہ بات کہی، اور کسی لبرل کی طرف سے، سیکولر کی طرف سے بھی یہ اعتراض اسلام پر کیا گیا کہ اسلام نے انسان کو جو ہے وہ جانوروں سے بدتر قرار دیا۔ قرآن مجید کی آیت ہے نا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بل ہم اضل، کہ یہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ، جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ تو لوگوں نے اعتراض کرنے والوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ تو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے کہ انسان کو جو ہے جانور سے بدتر قرار دیا جائے۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ انسان کو جانور سے بدتر اس معنی میں نہیں قرار دیا کہ جس میں حقوق کی تلفی کی جائے، جس میں حقوق مارے جائیں، بلکہ انسان کو جانور سے بدتر جو قرار دیا گیا ہے قرآن میں وہ ان کے اعتقاد کی مثل ہے کہ جانور بھی جو ہے وہ اپنے رب پر ایمان رکھتا ہے۔ آپ نے وہ احادیث یقیناً سنی ہوں گی کہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی جگہ سے تشریف لے جاتے تو جانور بھی آپ پر درود و سلام بھیجتے۔ بھیڑیا جس کی وجہ سے چرواہا جو ہے وہ ایمان لے کر آیا، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بھیڑیا جو ہے وہ کسی چرواہے کی بکریوں پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا، چرواہے نے اسے لاٹھی ماری تو بھیڑیا بولا کہ تم بڑے عجیب آدمی ہو، تم یہاں بکریاں چلا رہے ہو اور پیچھے مدینے میں انقلاب آ چکا۔ بھیڑیا بولا، وہ چرواہا حیران کہ تو کیسے بات کر رہا ہے؟ بھیڑیے نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ اللہ کا آخری نبی دنیا میں تشریف لا چکا۔ وہ چرواہا فوراً اپنی بکریاں وہیں چھوڑ کر مدینہ پہنچا، دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف فرما ہے۔ وہ چرواہا اس نے حضور کو واقعہ بتایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تصدیق فرمائی، تو وہ چرواہا وہیں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا۔ تو یہ ساری وہ واقعات ہیں کہ جانور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اور تمام تر دنیا کی تمام تر مخلوقات رب تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں سوائے انسانوں میں کافروں کے اور جنوں میں کافروں کے۔ باقی دنیا کی تمام تر چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں۔ اگر کافر اللہ کی تسبیح نہیں کرتا تو پھر یقیناً وہ جانور سے بھی بدتر ہوا کہ جانور کو کم از کم اس بات کی توفیق ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح کرے۔ ہمارے یہاں بڑے بزرگ جو ہیں وہ یہ کہا کرتے تھے، اور آپ نے بھی یہ پڑھا اور سنا ہوگا کہ صبح کے وقت میں چڑیا جو ہیں وہ جو آواز نکالتی ہیں وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، وہ ذکر کرتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ اعتقاد کی بات ہو رہی ہے، یہ جسم کی موت کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ جسم تو انسان کا چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر مرتا تو ضرور ہے، لیکن روح کی موت کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا کہ روحیں زندہ صرف اسلام کے ذریعے ہوتی ہیں۔ اگر اسلام نہیں ہے تو پھر روح زندہ نہیں ہے، اگر اسلام نہیں ہے تو پھر کسی بھی طور انسان کو زندہ نہیں شمار کیا جا سکتا۔ پھر رب تعالیٰ نے مزید فرمایا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، کہ اسی طرح کافروں کے لیے ان کے اعمال کو آراستہ کیا جاتا ہے، ان کے اعمال خوشنما بنا دیے جاتے ہیں۔ یعنی کافر ہمیشہ یہ سمجھے گا کہ میں اگر ترقی کر رہا ہوں تو اصلی ترقی یہی ہے، میرے پاس مال ہے تو دنیا میں سب سے بہتر میں ہوں، میرے پاس پاور ہے تو دنیا میں سب سے طاقتور میں ہوں، میرے پاس اگر اتھارٹی ہے تو دنیا میں میرے جیسا کوئی نہیں۔ اور اسی چیز کو وہ ساری کی ساری چیز اور ساری کل کائنات اسی چیز کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کے وہ ساری زندگی اسی فریب میں گزار دے گا۔ وہ اصلاً کل بروز قیامت پتہ چلے گا کہ اصل میں فریب میں کون تھا، دھوکے میں کون تھا، اور کل بروز قیامت پتہ چلے گا کہ کامیاب کون ہوا۔ اسی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی مثل اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، کہ ہم نے مجرموں کو ہر بستی میں ان کے مجرموں کو ان کا سردار بنایا۔ کیوں؟ تاکہ لِيَمْكُرُوا فِيهَا، تاکہ وہ مزید مکر و فریب کریں۔ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور ہم جو ہیں وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ صرف اپنے آپ کے ساتھ ہی وہ مکر کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا شعور ہرگز نہیں ہے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ اپنی سنت کا ذکر فرمایا، یعنی یہ کسی مخصوص قوم یا کسی مخصوص بستی کا تذکرہ نہیں ہے، یہ رب تعالیٰ کی جانب سے اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ، سنت مبارکہ ہے کہ سنت الہیہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم کو اٹھانا چاہتا ہے، جب کسی قوم کو بلند کرنا چاہتا ہے تو اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ حد درجے کی آزمائش سے گزارتا ہے، اور ایسی آزمائش سے گزارتا ہے کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بڑے مجرموں کو مسلط کر دیتا ہے، اور وہ بڑے مجرم ان کے سروں پر مسلط ہو کر اپنی منمانیاں کرتے ہیں، مکر و فریب کرتے ہیں۔ یہ نیچے والے جو مسلمان ہوتے ہیں ان کے لیے آزمائش ہوتی ہے، اور اوپر جو ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ڈھیل ہوتی ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مزید اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سخت پکڑ کا نشانہ بنانے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مزید گناہ کرنے کے لیے طاقت بھی عطا کر دی. یعنی پہلے ہی گناہ گار تھے، پہلے ہی مجرم تھے، اب طاقت بھی دے دی تاکہ وہ مزید گناہ کریں، تاکہ کل بروز قیامت ان کی پکڑ مزید سخت ہو. کل بروز قیامت وہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشانہ بنے، ان لوگوں کے لیے کہ جو دنیا میں آج انہیں دیکھ کے رشک کرتے ہیں کہ فلاں کا بنگلہ کیسا ہے، فلاں کا لائف اسٹائل کیسا ہے، فلاں کی زندگی کیسی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نشان عبرت بنائے جانے کے لیے رب تعالیٰ قوم کے بڑے مجرموں کو قوم پر مسلط کرتا ہے. آج ہماری سوسائٹی کا بھی یہی حال ہے کہ ہمارے بڑے مجرم ہم پر مسلط ہیں، اور نیچے رہنے والے جو طبقات ہیں وہ تمام طبقات اللہ تعالیٰ کی جانب سے آزمائش میں ہیں. اب یہاں آزمائش یہ ہے کہ ضرورت کیوں ہے؟ ضرورت اس وجہ سے کہ اب یہ جو چھوٹے طبقات ہیں جب یہ اس بڑے طبقے کو دیکھیں گے تو ان کے سامنے دو چیزیں ہیں. یا تو شیطان انہیں ورغلائے گا کہ تم بھی ان جیسی حرکتیں شروع کر دو تاکہ تمہیں بھی اقتدار ملے، تم بھی ان جیسے کام شروع کر دو تاکہ تمہیں بھی یہ طاقت مل سکے، تمہیں بھی وہ لائف اسٹائل مل سکے، تمہیں بھی وہ زندگی مل سکے. دوسری چیز یہ ہوگی کہ وہ یہ کہیں گے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے روک دیا جائے گا، پابند کیا جائے گا، اور وہ اللہ سے پناہ مانگیں گے اور ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے. اور یہ کوشش کرنا یہ انہیں اللہ کے قریب کر دے گا، اور جب وہ اللہ کے قریب ہو جائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انہیں طاقت عطا فرمائے گا کہ جب وہ پیور اللہ تعالیٰ کی جانب ہو جائیں گے، جب خالص اللہ کی جانب ہوں گے، پھر جب ان کے ہاتھ میں طاقت آئے گی تو پھر سوسائٹی، معاشرہ، ملک، یہ ساری چیزیں پھر خود بخود سنورتی چلی جائیں گی. تو یہ آٹومیٹکلی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر دور کا یہ نظام رہا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ فلسطین، آپ یہ دیکھیے کہ بنی اسرائیل جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی تھی، اس وقت فرعون مسلط تھا بنی اسرائیل پر. فرعون کا اصول کیا تھا کہ فرعون نے اس قوم کو دبا رکھا تھا. ان کی اولادوں کو یعنی ان کے لڑکوں کو ذبح کر دیا جاتا، لڑکیوں کو زندہ رکھا جاتا. پھر جب اپنے گھروں میں، اپنے محلات میں پھر جب مزدوروں کی کمی واقع ہونے لگی تو پھر انہوں نے یہ کیا کہ 1 سال وہ لڑکوں کو زندہ رکھتے اور 1 سال پیدا ہونے والے لڑکوں کو مار دیا جاتا. حضرت ہارون جو حضرت موسیٰ کے بھائی ہیں وہ اس سال میں پیدا ہوئے جس سال لڑکوں کو زندہ چھوڑا جا رہا تھا، اور جس سال لڑکوں کو مارا جا رہا تھا اس سال حضرت موسیٰ کی ولادت ہوئی. تو بہرحال وہاں دیکھیے کہ کس قدر ظلم، کہ عورتیں غلام باندیاں بنا دی گئیں، مرد قتل کر دیے گئے، اور کسی مرد کا کوئی وجود نہیں. جو مرد موجود ہیں تو وہ ان کے محلات میں غلامی کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم کے بڑے مجرم کو مسلط فرمایا. پھر دیکھیے کہ وہاں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا ظہور ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام وہاں نبوت کا اعلان فرماتے ہیں، تبلیغ فرماتے ہیں. وہی قوم اللہ تعالیٰ نے امتحان میں ڈالا کہ اسی مصر سے وہ وہاں سے نکالے گئے، وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہوئے، ہجرت کی، دوسرے مقامات پر ہجرت کرتے رہے، اور چند سالوں کے بعد پھر اسی مصر میں بادشاہت کے ساتھ لوٹائے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسی مصر میں انہیں قوت و طاقت سے نوازا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون فطرت ہے. تو موجودہ ملکی حالات جو ہیں یہ ہمیں ڈپریشن میں نہ ڈالیں، یہ ہمیں مایوسی میں نہ ڈالیں کہ یہ نظام قانون ہے، یہ قانون فطرت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک سسٹم ہے کہ جو چل رہا ہے اور چلے گا، اور جب تک رب چاہتا ہے لوگ ہم پر مسلط ہوتے رہیں گے. آج جو ہیں ان سے بڑے مجرم بھی مسلط ہو سکتے ہیں، اور جب اللہ چاہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سے نجات بھی عطا فرما دے گا. ہمارے لیے یہ آزمائش ہے، ہمارے لیے یہ وقت بڑا غور طلب وقت ہے. ہمارے لیے یہ وقت ایسا ہے کہ جس وقت میں ہم نے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا ہے. اب 2 راستے ہیں، یا تو ان کی ہاں میں ہاں ملاتے جائیے اور ایسے ہر شخص کے ساتھ، ہر مجرم کے ساتھ اس کے صف میں کھڑے ہو جائیے تاکہ اس کے اقتدار کا کچھ حصہ، کچھ فائدہ ہمیں مل سکے. دنیا ہماری سنور جائے گی، آخرت برباد ہو جائے گی. یا پھر صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں، رب تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے گئے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے رہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے سالوں میں، اس صدی میں نہ صحیح اگلی صدی میں، لیکن رب تعالیٰ نے عروج ضرور بخشنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ اس امت سے وعدہ ہے کہ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ. اسلام نے ہمیشہ غالب رہنا ہے، مغلوب کبھی نہیں ہونا. ایک وقتی ضرور آنی ہے کہ ہمیں ایسا محسوس ہوگا کہ غلبہ ہو رہا ہے، لوگ ہم پر غالب آ رہے ہیں، اسلام مغلوب ہو رہا ہے، مسلمان مغلوب ہو رہا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں وقتی ہیں. اس وقت میں ہم نے ثابت قدم رہنا ہے.
اس وقت میں ہم نے دین سے بیزار نہیں ہونا کہ کیا ہم نمازیں پڑھیں، کیا ہم دین کی بات کریں، مسلمان تو پوری دنیا میں پٹ رہے ہیں، ایسے اسلام کا کیا فائدہ، ایسے دین کا کیا فائدہ، ایسی دعاؤں کا کیا فائدہ کہ جو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، بلکہ یہ وقت مزید اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ہے، یہ وقت مزید اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا ہے، تاکہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ رب تعالیٰ یہ ایسا کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا فرماتا ہے، تو وہ وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا وقت پورا ہونے پر وہ وعدہ پورا فرمائے، اور ہم اس وعدے کے وقت میں پچھتاوے کا شکار نہ ہوں۔ ہم کم از کم بعد میں یہ پچھتاوا نہ کریں کہ ہائے کاش کہ اس وقت میں دین کو نہ چھوڑا ہوتا، اس وقت میں سچائی کو نہ چھوڑا ہوتا، امانت کو نہ چھوڑا ہوتا، دیانت کو نہ چھوڑا ہوتا، تو آج ہماری دنیا بھی سنورتی اور آخرت بھی ہماری سنواری جاتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ ذکر فرمایا وما یمکرون۔ اچھا، دو چیزیں ذکر کی گئیں، لیمکروا فیہا، ہم انہیں اس لیے مسلط کرتے ہیں ان کی قوم پر تاکہ یہ مزید مکر کریں۔ انہیں لگتا ہے کہ یہ قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ یہ اپنی عوام کے ساتھ کھیل رہے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ یہ عوام کو مکر و فریب کا نشانہ بنا رہے ہیں، جبکہ رب نے فرمایا کہ وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون۔ انہیں پتہ ہی نہیں یہ اپنے ساتھ مکر کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ خود کو فریب دے رہے ہیں۔ کوئی اگر ایک مثال دیجئے کہ آج کے ہماری اس سوسائٹی میں ہمارے آئین کے ساتھ جو کچھ کیا جائے، صدر کو استثناء حاصل کیا جائے یا ہمارے کسی آرمی چیف آف آرمی اسٹاف کو اگر دیا جائے، یہ ساری چیزیں اگر ہم کلیئر کر لیں تو صرف اتنی سی بات ہے کہ کیا کسی نے مرنا نہیں ہے، کیا کسی کو موت نہیں آنی؟ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ اپنے ساتھ مکر کر رہے ہیں۔ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے، عوام کے ساتھ کھیل رہے ہیں، عوام کے جذبات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وما یمکرون الا بانفسہم، یہ صرف اور صرف اپنے ساتھ مکر کر رہے ہیں، اور مکر بھی ایسا کہ وما یشعرون، انہیں پتہ ہی نہیں، انہیں اپنے ساتھ ہونے والے دھوکے کا، اپنے ساتھ ہونے والے مکر کا، اپنے ساتھ ہونے والے فریب کا انہیں احساس بھی نہیں۔ اور فرمایا کہ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُولُ اللَّهِ۔ فرمایا کہ اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمارے پاس ہمیں وہ کچھ نہ دیا جائے کہ جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ کس جگہ اپنی رسالت کو رکھے گا۔ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، ان قریب مجرموں کو اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب پہنچے گا۔ بما کانوا یمکرون، کیونکہ وہ فریب کاریاں کیا کرتے تھے، مکر کیا کرتے تھے۔ فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، سو اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ ومن یرد ان یضلہ، اور جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہی پیدا کرنا چاہے، یجعل صدرہ ضیقا حرجا کأنما یصعد فی السماء، تو اس کا سینہ ایسا تنگ کر دیتا ہے گویا وہ مشقت سے آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر شیطان کو مسلط فرما دیتا ہے کہ جو ایمان نہیں لاتے۔ یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کا صرف شان نزول سن لیجئے کہ یہ آیت دراصل ولید بن مغیرہ وغیرہ کے متعلق نازل ہوئی کہ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہمارے پاس ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا سکتے، بلکہ ہم جو ہیں وہ صرف اور صرف اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبی بنائے جائیں تو ان سے زیادہ تو میں حقدار ہوں۔ ولید بن مغیرہ نے کہا ان سے زیادہ تو نبوت کا حقدار میں ہوں، کیونکہ میں ان سے عمر میں بھی بڑا ہوں، میرے پاس مال بھی ان سے زیادہ ہے، میرے پاس جو ہے وہ قریش میں شہرت عزت بھی ان سے زیادہ ہے، تو نبوت کا حقدار تو میں تھا، یہ کہاں سے نبی بن بیٹھے؟ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو جہل نے پھر اس وقت یہ کہا کہ ہم بخدا اس وقت تک ان سے راضی نہیں ہوں گے اور ان کی پیروی نہیں کریں گے جب تک کہ فرشتہ ہمارے پاس بھی وہی لانا نہ شروع کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ یہ لوگ جب انہیں کہا جائے، ان کے پاس نشانی آئے اور انہیں ایمان کی دعوت دی جائے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمارے پاس وہی چیزیں نہ آ جائیں کہ جو رسولوں کے پاس آتی ہیں، یعنی فرشتہ، کتاب، وہی ہمارے پاس جب تک یہ نہ آ جائیں ہم تب تک ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے
کہ وہ کس جگہ اپنی رسالت کو رکھے گا۔ اس آیت میں فتنہ قادیانیت کا رد موجود ہے، اس آیت میں سارے کے سارے ان لوگوں کا رد موجود ہے کہ جو نبوت کا اقرار کرتے ہیں یا نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں یا رسول اللہ کے بعد کسی نبی کے کسی بھی لحاظ سے آنے کا امکان مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کا رد فرمایا۔ اس آیت میں ان لوگوں کا بھی رد ہے کہ جو مخصوص لوگوں کو نبی بتاتے پھرتے ہیں، جیسے ہندوؤں میں مختلف دیوتا جو ہیں وہ ذکر کیے جاتے ہیں، اور ہمارے بعض مسلمان ان دیوتاؤں کو پیغمبر اور نبی بنانے پر تلے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو دراصل پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے، لیکن ہندوؤں نے ان کی عبادت شروع کر دی۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اگلے درس میں ڈسکس کی جائیں گی۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اپنے ایمان اور اپنے اعتقاد کی تحفظ کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔